جنگی جرائم کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق عدالت فیصلہ سنا رہی ہے۔ سابق سفارتکار جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ بتائیے گا، عدالت نے یہ مجرم قرار دے دیا ہے شیخ حسینہ واجد کو، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جس طرح حالات جا رہے تھے اور جس طرح ایویڈنس پیش کی جا رہی تھی فاضل عدالت میں، اس سے تو یہی محسوس ہوتا تھا، کیونکہ تمام ایک انبار تھا، جتنے بھی وہاں شہادتیں تھیں، اور وہ شروع ہوئی تھی انبار وہاں سے جب اقوام متحدہ نے ابتداً رپورٹ اس کی بنائی تھی، جس میں 1400 آدمیوں کی شہادتوں کا بھی ذکر تھا۔ تو وہاں سے معاملہ چلا، اور آج تو پروسیکیوٹر نے اپنا پوائنٹ، چاہے وہ آڈیو ایویڈنس ہو، چاہے وہ ویڈیو ایویڈنس ہو، چاہے وہ کورابریٹری ایویڈنس ہو، وہ تمام کے تمام کو جب پیش کیا تو ڈیفینس کی بھی جو ہے انہوں نے اپنا ڈیفینس میں نے جو گفتگو کی تھی وہ بھی کورٹ نے پڑھ کے سنایا۔ میں اس کی مانیٹرنگ کر رہا تھا، تو ڈیفینس کا معاملہ تو بڑا کمزور تھا۔ تو اس سے تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ یہ تو یقیناً ڈیتھ سینٹینس کی طرف ججمنٹ آ رہی ہے۔ میں نے ابھی پچھلے 3 منٹ سے نہیں سن رہا ہوں، 4 منٹ سے میں، لیکن یہ ہے کہ میں اس سے پہلے سن رہا تھا، تو یہ ڈیتھ سینٹینس کی طرف ہے۔ لیکن اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی طویل داستان ہے حسینہ واجد کی، جو انہوں نے وہاں پرولونگ ڈپریشن کی ہے، جو 2009 سے لے کے اور پچھلے برس تک۔ تو اس میں یہ تو 1400 تو یہ ہے جب اسٹوڈنٹ موومنٹ چلی ہے، اس میں 1400 کی یہ تعداد ہے۔ اس سے پہلے تو کئی 100 بلکہ ہزاروں میں ایسے لوگ ہیں جو کہ غائب ہو گئے، جن کے گھروں کو جلا دیا گیا، جن کے گھروں کو مدھم کر دیا گیا۔ تو وہ پوری، اور اس زمانے میں جب حسینہ واجد تھی تو وہ ساری کی ساری گائیڈنس اور ان کا انفلوئنس تھا انڈین جو ادارے ہیں، خاص طور پر انٹیلیجنس کے لوگ، جو کہ تمام چیزوں میں شامل ہوتے تھے۔ آخری وقتوں میں جب یہ آرڈر دیے جا رہے تھے کہ فائر کرنا ہے، ان کو ڈائریکٹ گولی چلانی ہے، ہر قسم کا ہتھیار استعمال کرنا ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت انٹیلیجنس کے وہاں انڈیا کے ادارے تھے جو ان کو یہ بات بتا رہے تھے، گائیڈ کر رہے تھے کہ ایسا کیا جائے۔ تو یہ تو پوری نہ صرف بنگلہ دیشی قوم کو پتہ ہے بلکہ دنیا کے نالج میں بھی یہ بات آ گئی۔ لیکن اس سے کٹھن مرحلہ بھی ہوگا کہ وہ جہاں جا کے انہوں نے اپنے جان کی امان کے لیے حفاظت مانگی ہے انڈیا میں، وہ اس میں بڑے رخنے اٹکائے گا، کیونکہ انڈیا ہی ہے جس نے 2009 سے لے کے اور 2024 تک ان کو چلایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس مرحلے میں دنیا اقوام کو اس پر غور کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ریڈ وارنٹ کے ذریعے اور انٹرپول کے ذریعے منگوانے میں جو تو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں آسانی ہے ان کے ذریعے منگوانے میں، لیکن یہ جو انڈیا ٹائپ ملک ہے جو ہمیشہ سے پیچھے رہا ان تمام ایٹراسٹیز کے، تو اس کے لیے اس کی وجہ سے ان کو واپس بنگلہ دیش میں لانا مشکل ہو جائے گا۔ اور 78 برس کی خاتون ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بقیہ زندگی وہ کہیں اور نہیں جا سکیں گی اس ججمنٹ کے بعد، کیونکہ اگر کہیں اور گئیں تو ریڈ وارنٹ کے ذریعے ان کو واپس بلایا جا سکے گا، وہ اپنی پناہ وہیں رکھیں گی۔ اور کیونکہ اجیت دوگل بھی ان سے گاہے بگاہے مل رہے ہیں اطلاعات کے مطابق، تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پروٹیکشن بھی وہی پوری ملے گی، اور اس پروٹیکشن کے تحت وہ وہاں بقیہ زندگی۔ ان کے بیٹے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی پر پابندی جو ہے وہ اگلے الیکشن وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، اور پورے بنگلہ دیش میں اس وقت ریڈ الرٹ ہوا ہے کہ عوامی لیگ کے جو بچے کھچے لوگ ہیں وہ کہیں کسی قسم کی وہاں افراتفری پھیلانے کی کوشش نہ کریں، جس کی امید بڑی کم ہے اب تو، کیونکہ وہاں پورا کنٹرول ہے۔ لوگ وہاں تھک گئے تھے، لوگ وہاں 2009 سے لے کے جب تک کہ ان کو ہوسٹ کیا گیا ہے، وہاں سے نکالا گیا ہے، اس وقت تک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے ظلم و تعدی، جبر و ستم وہاں ہوتا رہا ہے، جس کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی ہنگامے بھی ہوں گے۔ بہرحال بنگلہ دیش کی حکومت اس چیز کے لیے بالکل تیار ہے، اور اب تو میرا خیال ہے جب تک کہ آپ کا پروگرام کنکلوڈ ہوگا اس وقت تک شاید ججمنٹ کی فائنل جو ہے وہ سنا بھی دی جائے۔ جی
جمیل صاحب، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ فیصلہ اسی حق میں زیادہ تر جا رہا ہے کہ سزائے موت، تو اگر عدالت سزائے موت کا فیصلہ سنا دیتی ہے تو بھارت پھر اس سچویشن میں کس طرح سے ہرڈلز کریٹ کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں اس میں جو انٹرنیشنل قانون ہے ریڈ وارنٹ کو سرو کرنے کا، پہلے تو بنگلہ دیش ریکویسٹ کرے گی اس ججمنٹ کے حوالے سے انٹرپول کو، اور انٹرپول اس ریکویسٹ کو لے کے ایگزامن کر کے ریڈ نوٹس ایشو کرے گا، اور ریڈ نوٹس ایشو کرنے کے بعد وہ جب ان کو بتایا جائے گا، ان کے علم میں لایا جائے گا کہ یہ انڈیا میں اس وقت موجود ہیں، تو انڈین گورنمنٹ کو کہا جائے گا کہ آپ اس ریڈ وارنٹ نوٹس کی آپ تعمیل کرائیں۔ تو وہاں اسی قانون میں دیا ہوا ہے انٹرپول کے کہ جوڈیشل ریویو وہ ملک کرے گا، یعنی کہ انڈیا جوڈیشل ریویو کرے گا، اسی میں اس نے رکھنا ڈالنا ہے۔ فائنل سرنڈر کرنے سے پہلے، فائنل ہینڈ اوور کرنے سے پہلے وہ کورٹ کے ذریعے جوڈیشل ریویو کراتے ہیں، تو اس میں ہی سارا رکھنا ہو جائے گا جو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ساری قوت اور ساری کی ساری دوام بخشا جا رہا تھا حسینہ واجد کی رجیم کو، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ 2009 سے لے کے، تو وہ انڈیا کے طرف سے ہی کیا جا رہا تھا، اور اب کیونکہ وہ جنہوں نے انڈیا کو وہاں ہر قسم کی سہولت پہنچائی انڈیا کے کہنے پر، بنگلہ دیش میں ایون سیکٹریز اور بڑے بڑے افسروں کی پوسٹنگ بھی ان کے انٹیلیجنس افسروں کے ریکمنڈیشن پہ اور کلیئرنس پہ ہوتی تھی، تو لوگ تو وہ جانتے ہیں جس طریقے سے کوٹا سسٹم کا نفاذ کر کے، جس طریقے سے عوامی لیگ اسٹوڈنٹس نے وہ ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، یہ جو آخری دنوں میں جو 1400 افراد جہاں بحق ہوئے ہیں، اس میں بھی جو عوامی لیگ اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے تھے، اور وہ ڈائریکٹ انوالو ہو گئے تھے سویلین پاپولیشن سے جگڑنے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں تو بالکل تازہ ہیں، اور یس یہ، لیکن دنیا میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو ظلم اور تعدی ہوتی ہے، ظلم اور جبر ہوتا ہے، اس کو اپنے کسی نہ کسی انجام کو وہ پہنچتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے۔ سابق سفیر جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔